اس پارے کے تھیم میں 3 چیزیں لکھوانے والی ہوں، ذرا سی توجہ چاہوں گی۔ بدر سے تبوک تک، پہلی چیز پارے کے آغاز میں ہی ہم نے دیکھ لیا بدر کا ذکر ہے، اور پارے کی آخری آیات میں تبوک سے واپسی کا ذکر ہے۔ بیچ میں غلبہ اسلام کی بات ہوگی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو لہٰذا تعداد سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ ہے مین چیز۔ اب اس بارے میں سے گنتی چاہیے گا ہیڈ کاؤنٹ کا کتنی جگہ ذکر ہو رہا ہے، نہ صرف یہ کہ بدر اور تبوک، بلکہ ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ میں، بلکہ پارے کے آخر تک آئے گا وہ نکلا وہ نہیں نکلا، تھوڑے نکلے زیادہ ہے، اور بالکل بیچ میں غزوہ حنین میں کثرت کی بات ہے۔ تو اس پارے کے تھیم میں ہے تعداد سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ جیسے آج مسلمان آلموسٹ 2 بلین ہیں، لیکن اس تعداد سے دھوکہ نہ کھائیے، کیونکہ ان سارے مسلمانوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھیے اور دوسرے میں صرف صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے تو وہ زیادہ ہوگا ان کی نسبت، الا ماشاء اللہ۔ تو اس بارے میں آغاز میں بدر کا ذکر ہے، بدر کے واقعات ہیں۔ بدر کے بعد کے واقعات سے یہ پارہ کیوں شروع ہو رہا ہے؟ کیونکہ بدر ایک تاریخ ساز جنگ ثابت ہوئی تھی، جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ بڑے تھوڑے سے لوگوں سے اللہ نے وہ کام لے لیا جو بات پہ بہت زیادہ بھی نہ کر سکے۔ وہی مسلمان جو کل تک مکہ میں دبے ہوئے تھے، آج عظیم الشان فتح پا کر کامیابیاں ہو رہی، دلوں پہ ان کا روب ڈل رہا ہے۔ بیچ میں کچھ اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں، جو بھی ہم نے ایک لسٹ لمبی سی دیکھی کہ میدان جنگ میں بھی ٹریننگ سیشنز ہو رہے تھے، پڑھنا پڑھانا نہیں چھٹا صحابہ کا، چاہے وہ میدان جنگ میں تھے یا گھروں میں ہوتے تھے۔ اور یہ وہ آداب ابھی آپ نے سنے کہ جن کی موجودگی نے مسلمانوں کو فتح بھی دی اور عزت بھی دی، اور وہ تاریخ کے سر پر جھومر ثابت ہوئے۔ مسلمان کامیاب ہونے لگے، ہوتے گئے، حتیٰ کہ پوری دنیا میں اسلام کا سورج آ گیا۔ اور وہ وقت آیا کہ جب مسلمانوں کو نہ کسی نے کبھی ٹیررسٹ کہا تھا، نہ فنڈوز کہا تھا، نہ انہوں نے ایکسٹریمسٹ کہا تھا، کیوں کہ ان کے زبانوں پہ مسلمانوں کے عدل اور انصاف کے تذکرے ہوتے تھے، ان کے کردار کی دھوم ہوتی تھی۔ ابھی قصہ ہم نے سن بھی لیا، صفوان اور عمیر کا قصہ کیا بتاتا ہے کہ جس کی گواہی دشمن دے دے وہ سچا ہی ہوگا۔ سراجم منیرہ کی زندگی میں کئی الزام لگے، آپ کے سامنے بھی، بات میں بھی، آج بھی لگتے ہیں، لیکن آپ کی موجودگی میں کبھی کسی کو جرت نہ ہوئی آپ کے بارے میں کوئی غلط لفظ بولنے کی۔ آپ جنگجو ہیں، آپ خون کے پیاسے ہیں، آپ بلڈ تھرسٹی ہیں، آپ تو جنگیں لڑ لڑ کر ہمیں ختم کر رہے ہیں، ایسا کوئی لفظ جو آج مسلمانوں کے لیے لیا جاتا ہے اس نبی کے لیے نہیں لیا گیا۔ کسی نے آپ کی زندگی میں آپ کو نہیں کہا کہ دشمنوں میں گرے ہوئے تھے، آپ کہتے ہیں دشمن کی نظر تو گردن پہ ہوتی ہے، رقیب یعنی آپ کی شارک کو پکڑنا چاہتا ہے، وہ تو آپ کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی غلطی کو پکڑنا چاہتا ہے کہ اللہ کرے آپ غلطی کریں، غلطی نہ کرو تو اس کو مزہ ہی نہیں آتا کہ آج کوئی غلطی نہیں ہوئی، ان سے غلطی سے بھی غلطی نہیں ہوئی۔ ایسے لوگ جو نبی کی ایک ایک چیز ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے آج تک آپ کو وہ الزام نہیں دیا جو آج دیا جا رہا ہے۔ چلیے، آپ کے بعد صحابہ کرام، فتوحات پہ فتوحات، جنگوں پہ جنگیں، کوئی جنگوں کا سلسلہ نبی کی زندگی میں ختم تو نہیں ہوا۔ ہاں، بدر سے تبوک تک ایک بڑی لائن آپ کی کور ہو گئی، لیکن بڑی بڑی جنگیں آپ کے بعد میں ہوئی۔ کسی نے صحابہ کے لیے کوئی ایسا نام متعین نہیں کیا، بلکہ صحابہ کے بعد کے لوگوں کو لے لیجئے، بڑے بڑے حکمران گزر گئے، لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تک صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور ہمارے سلف صالحین نے پورا دین لیا۔ انہوں نے فاتحہ سے ناس تک کو لیا، انہوں نے عقائد سے لے کے عبادات سے لے کے اخلاقیات اور معاملات کو سیدھا کیا۔ وہ صرف قرآن کے پڑھنے والے نہیں تھے، وہ قرآن کے عامل بھی تھے۔ وہ ورسز ٹو ریڈ نہیں، وہ ورسز ٹو ایکٹ اپون کرتے تھے۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں قرآن کی مصداق تھے۔ جب پورے دین کو لیا تو پھر کیا ہوا؟ پورے دین پہ عمل ہوا، اپنے اقوال کو اپنے اعمال سے ثابت کیا۔ وہ دشمنوں سے معروب نہیں تھے، ان کے اوپر ایمان کا روب تھا۔ لیکن جب حب دنیا نے جگہ لے لی حب آخرت کی، جب کراہیت الموت ہونے لگی اور حب دنیا بڑھ گئی اور وہن کی بیماری آ گئی، جب دنیا کو وہ فن پلیکس اور آخرت کو قید سمجھنے لگے، جب مسلمان قرآن کی روح کو بھول گئے، صرف پڑھنے پڑھانے پہ زور رہا، تو ہم بدل گئے۔ جب تک مسلمان قرآن کی روح کو سمجھ کر اس کے ساتھ چپکے رہے، جب تک قرآن ان کی زندگیوں کے اندر ایک نیویگیٹر تھا، ادخلوا فی السلم کی کافہ تھا،
افتؤمنون ببعض الکتاب والی کیفیت نہیں تھی کہ رنگ برنگا مسلمان بن گیا، پک اینڈ چوز کرنے لگا۔ اس وقت تعلیم بھی تھا اور تزکیہ بھی تھا، تربیت بھی تھی۔ مسلمان تعلیم کے ساتھ تربیت لیتے، تزکیہ کی منزلیں عبور کرتے کرتے اسلام کی چوٹی یعنی جہاد، اور جہاد کی بھی اعلیٰ قسم قتال تک پہنچتے تھے۔ وہ اس وقت تک اسلام کی منہ بولتی تصویر تھے، وہ ہر چیز میں سچے تھے، وہ صادق اور امین کے معتقدین میں سے نہیں تھے، وہ آپ کے فالورز تھے، وہ دشمن سے بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر نہ جانے ہمیں کیا ہو گیا۔ ہماری صبح رات میں بدل گئی، ہماری زندگی ایک موت کی صورت میں ڈھل گئی، ہم سو گئے، ہم سست ہو گئے، ہمارے اندر خواہشات سراہٹ کرنے لگیں، ہمارے رگ و ریشے میں دنیا کی محبت ایسے آ گئی جیسے کتے کے کاٹے کے اندر زہر آ جاتا ہے، دنیا بھر گئی۔ پھر دشمنوں کے دل سے ہمارا روب نکل گیا، پھر ہم ایک امت بننے کی بجائے ایک بھیڑ بن گئے، ہم بھیڑ چال چلنے لگے، ہم دوسروں کے نقشے پا پہ چلنے لگے۔ نمازوں میں کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، لیکن حقیقت کیا تھی کہ ضالین اور مغضوب علیہم کے پیچھے چلنے لگے۔ ہم لیڈرز بننے کی بجائے فالورز بن گئے، ہم غیروں کی آنکھوں سے دیکھنے لگے، ہم غیروں کے کانوں سے سننے لگے، ہم غیروں کی زبان بولنے لگے، ہم اپنی بولی بھول گئے، ہم اپنا پہناوا بھول گئے، ہم اپنے دین پر فخر بھول گئے، اور پھر ہماری امت کی رات گہری سے گہری ہوتی گئی۔ ہم دین اور دنیا کے علوم سے بھی پیچھے رہ گئے، دین تو چھٹا، دنیا بھی چھٹ گئی، ٹکڑوں میں بٹ گئے، فرقہ واریت کا شکار ہو گئے۔ کبھی آپ سکوت ہسپانیہ تو پڑھیے، اسپین کا ڈکلائن کیسا ہوا، اپنی ہی ریاست کو ٹکڑوں میں کر کے بیچ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں دے دیا، ہم وکٹم بن گئے۔ اب یہ تو ہو گیا، 1000 سال تک جب مسلمان دنیا میں سورج بن کے چمکے کہ ایک بادشاہ نے اپنے دور میں کہا تھا کہ اے بادل تو جہاں بھی جا کے برسے گا تیرا خراج تو مجھے ہی ملے گا، تو جا، نہیں برستا ادھر تو نہ برس۔ یعنی جیسے سورج ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کی روشنی ہے، مسلمان ہدایت کا سورج تھے، وہ سراج منیر والا کام کر رہے تھے، وہ دنیا سے کفر کو ختم کرتے، جدھر سے مسلمان گزرتے اسلام آ جاتا۔ کئی لوگوں نے نمازیں پڑھتا دیکھ کر جماعت سے مسلمانوں کو اسلام قبول کیا، کہیں ان کے معاملات کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، کہیں ان کی تلواروں کے ڈر سے، کبھی ان کی بے تنائی کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ بادشاہوں کے درباروں میں بھیگی بلیاں بن کے نہیں جاتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تھے۔ ایک خاص تھی، لوگ کہتے تھے ان کو کیا ہو گیا، ان کو تو موت سے بھی ڈر نہیں لگتا، ان کو دھمکیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کو رغبت کو، ان کو لالچ کام نہیں آتا، کیونکہ وہ اس وقت مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے۔ تو آج پھر علاج کیا ہے؟ قرآن سنیے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھوائیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن پہ عمل کیجیے اور اس قرآن کو عام کر دیں۔